جو خادم نبی کا رہا کاتب وحی کا بنا، جو خادم نبی کا رہا کاتب وحی کا بنا، بیعت خود بیٹوں نے کی
بھائی خود علی نے کہا وہ عرب و عجم کا فاتح مجتہد تھا بڑا، وہ عرب و عجم کا فاتح مجتہد تھا بڑا، معاویہ کو ہادی بنا مہدی بنا نبی نے کہا۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم عزیز دوستوں بزرگوں، آج کے جمعے کا عنوان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور منقبت اور فضیلت۔ حضرت معاویہ کا نام معاویہ بن ابو سفیان ہے، والد کا نام ابو سفیان بن حرب ہے اور والدہ کا نام ہند بنت عتبہ ہے۔ والد بھی ایمان لائے، والدہ بھی ایمان لائے، خود بھی مومن تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح مظلوم صحابی ہیں اسی طرح عظیم صحابی بھی ہیں۔ آج کے جمعے میں ہم ان کی عظمت کے چند پہلو بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات کہ حضرت معاویہ عظیم کتنے ہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ نے سب صحابہ کو خطاب کیا۔ نمبر 1، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ سب سے پہلے خطاب صحابہ کو ہے۔ امت میں سے بہترین افراد تم ہو۔ جس طرح یہ خطاب باقی صحابہ کو ہے اسی طرح یہ خطاب حضرت معاویہ کو بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، درمیانی امت بنایا، قیامت کے دن تم لوگ گواہ بنو گے۔ جس طرح باقی سب صحابہ گواہ بنیں گے اسی طرح حضرت معاویہ بھی گواہ بنیں گے۔ حضرت معاویہ عظیم کتنے ہیں؟ قرآن کریم میں ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک صحابی سے حسنہ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ جس طرح سارے صحابہ حسنہ میں داخل ہیں اسی طرح حضرت معاویہ بن ابو سفیان بھی حسنہ جنت میں داخل ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کو ذلیل رسوا نہیں کرے گا جو اس پر ایمان لائے، اور نور ان کے آگے آگے ہوگا۔ یہ صحابہ کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ جس طرح باقی صحابہ اس میں داخل ہیں اسی طرح حضرت معاویہ بھی اس میں داخل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے اکرموا اصحابی انہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت اور توقیر کرنا کیونکہ وہ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ جس طرح یہ خطاب سب صحابہ کے بارے میں ہے اسی طرح یہ خطاب حضرت معاویہ کے بارے میں بھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی،
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو میرے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ۔ اس زمانہ میں جس طرح باقی صحابہ آتے ہیں، اسی طرح حضرت معاویہ بھی اس زمانے میں آتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا کوئی صحابی ایک مٹھ خرچ کرے، احد پہاڑ والا اس کے برابر ہو نہیں سکتا۔ جس طرح یہ فضیلت ہر صحابی کے بارے میں، اسی طرح یہ فضیلت حضرت معاویہ کے بارے میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ جس طرح باقی صحابہ اس میں داخل ہیں، اسی طرح حضرت معاویہ بھی اس میں داخل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا اللہ کی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی ورثا فمن احبهم فبحبی احبهم، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان سے محبت ہوگی تو میری محبت کی وجہ سے، ان سے بغض ہوگا تو میرے بغض کی وجہ سے ہوگا۔ تو یہ جس طرح باقی صحابہ کے بارے میں ہے، اسی طرح حضرت معاویہ کے بارے میں بھی ہے۔ تو حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح مظلوم ہے، اسی طرح عظیم بھی ہے۔ عظیم کتنے ہیں؟ اہل سنت والجماعت، احناف دیوبند کا نظریہ یہ ہے۔ اہل سنت والجماعت، احناف دیوبند کا نظریہ یہ ہے کہ ہر صحابی کی تعظیم ضروری ہے۔ مولانا عبدالعزیز بلہاروی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر صحابی کے بارے میں حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنا ہر بندے پہ واجب ہے۔ جس طرح سب صحابہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا واجب اور ضروری ہے، اسی طرح حضرت معاویہ کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنا ضروری اور واجب ہے۔ حضرت معاویہ عظیم ہے۔ عظمت کی پہلی وجہ شرف اسلام ہے کہ حضرت اسلام لائے، مسلمان ہے۔ قرآن خود کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے، اس کی تعظیم ضروری ہے۔ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ حضرت معاویہ عظیم ہے۔ نمبر 1، شرف اسلام کی وجہ سے 7 ہجری میں حضرت معاویہ ایمان لائے۔ 7 ہجری فتح مکہ سے پہلے حضرت معاویہ اسلام لائے۔ عظمت ضروری ہے، تعظیم ضروری ہے۔ جب آپ نے عمرۃ القضاء کیا یعنی عمرہ کی ادائیگی کی، اس وقت آپ کے جو بال کاٹے وہ معاویہ بن ابو سفیان تھا۔ بال کاٹنے کی سعادت جو ملی تو حضرت معاویہ کو ملی۔ یہ حضرت معاویہ کی عظمت کا پہلو ہے۔ پھر جو وہ بال تھے ساری زندگی اپنے پاس سنبھال کے رکھے، اور جب مرنے کا وقت قریب آیا پھر وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری آنکھوں پہ اور میرے کانوں میں یہ میرے پاس نبی کے بال اور نبی کے ناخن ہیں، اور میرے ہونٹوں پہ نبی کے بال اور ناخن رکھ دینا۔ معاویہ سے پوچھا
معاویہ ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کل اگر مجھ سے رب پوچھ لے گا کہ معاویہ تم اپنے ساتھ کیا لائے ہو تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں نبی کے بال اور نبی کے ناخن دکھاؤں گا۔ تو حضرت معاویہ عظیم ہے۔ عظمت کا پہلو یہ ہے کہ آپ کے بال کاٹے، آپ کے ناخن اتارے اور ساری زندگی اپنے پاس محفوظ رکھا۔ یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ حضرت معاویہ عظیم ہے۔ کیسے عظیم ہے؟ 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت معاویہ عظیم ہے۔ جی کیسے عظیم ہے؟ اسلام کے خلاف کبھی بھی حضرت معاویہ کی تلوار نہیں اٹھی، حالانکہ اس کے برعکس حضرت عقیل کی، حضرت علی کا جو بھائی ہے، حضرت عباس کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، حضرت خالد کی تلوار اسلام کے خلاف اٹھی ہے، بدر میں اٹھی ہے، احد میں اٹھی ہے، لیکن حضرت معاویہ وہ صحابی ہے کہ جس کی زندگی میں کبھی بھی تلوار اسلام کے خلاف نہیں اٹھی، اگر اٹھی ہے تو وہ اسلام کی حمایت میں اٹھی ہے۔ تو حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ عظیم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں۔ نمبر 2 وجہ عظیم کیسے ہیں؟ شرف صحابیت کی وجہ سے ہم نے کسی بھی صحابی کو اس کے نفل کی وجہ سے صحابی نہیں مانا، کسی صحابی کو تہجد کی وجہ سے اس کو صحابی نہیں مانا، کسی صحابی کو شب بیداری کی وجہ سے اس کو صحابی نہیں مانا، کسی صحابی کو غازی ہونے کی وجہ سے صحابی نہیں مانا، کسی صحابی کو شہید ہونے کی وجہ سے صحابی نہیں مانا، کسی صحابی کو حج کی وجہ سے صحابی نہیں مانا۔ اگر ہم نے کسی صحابی کو صحابی مانا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی وجہ سے مانا ہے۔ کسی بھی صحابی کی تعظیم اگر ضروری ہے تو وہ نفل کی وجہ نہیں، حج کی وجہ نہیں، روزے کی وجہ نہیں، زکوٰۃ کی وجہ نہیں، نفل کی وجہ نہیں، غازی ہونے کی وجہ نہیں، شہید ہونے کی وجہ نہیں، نہ کوئی بھی وجہ نہیں۔ کیوں؟ ہم نے صحابی کو اعمال کی وجہ سے صحابی مانا نہیں، ہم نے صحابی کو نبی کے دیدار کی وجہ سے صحابی مانا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلفائے راشدین میں ہیں، 101 ہجری میں ان کا انتقال ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی تھے۔ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا، سوال کیا، ذرا تم یہ تو بتاؤ کہ کیا عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے یا معاویہ بن ابو سفیان بہتر ہے؟ سوال سمجھنا، عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے یا معاویہ بن ابو سفیان بہتر ہے؟ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے، بڑا عجیب سوال کیا ہے۔ حضرت معاویہ جس گھوڑے پہ بیٹھے وہ گھوڑا نہیں، جس زین پہ بیٹھے وہ زین نہیں، معاویہ خود تو بڑی چیز ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا حضرت معاویہ کے ساتھ کیا مقابلہ؟ حضرت معاویہ جب نبی کے ساتھ چلے، گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کیا، وہ گھوڑا تو بڑا بہتر ہے، اس کی زین وہ زین تو بڑی بہتر ہے۔ کیا پورا گھوڑا بھی نہیں، گھوڑے کا ناک، نہ گھوڑے کا ناک بھی بہتر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز سے اس گھوڑے کا ناک بھی بہتر ہے۔ پھر کہا نہ
جب نبی کے ساتھ معاویہ جہاد کر رہے تھے اور گھوڑا دوڑ رہا تھا، مٹی اڑ رہی تھی، وہ مٹی جو حضرت معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے نتھنے میں پڑی، وہ مٹی بھی 1000 عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ کیوں کہ عمر بن عبدالعزیز کو نبی کی صحبت نہیں ملی، نبی کا دیدار نہیں کیا۔ معاویہ بن ابو سفیان نے نبی کا دیدار کیا ہے، تو معاویہ بہتر، معاویہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ معاویہ کے ساتھ اس کے گھوڑے کے ناک کے نتھنے میں جو مٹی لگے گی، وہ مٹی بھی 1000 عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ تو معاویہ عظیم ہے۔ نمبر 2، شرف صحابیت کی وجہ سے کہ معاویہ صحابی ہے، معاویہ صحابی ہے۔ حتیٰ کہ حیات الصحابہ میں لکھا تھا کہ نبی کے ساتھ جب کوئی صحابی جہاد میں چلے، جہاد میں چلنے کی وجہ سے اس پہ مٹی پڑے، وہ مٹی قیامت تک آنے والے ہزاروں، لاکھوں، اربوں، کروڑوں ابدال، ولی، کتب سب سے بہتر ہے۔ کیوں کہ نبی کی صحبت کوئی عام صحبت نہیں ہے۔ نبی کی صحبت تو کیا صحبت ہے؟ ایک لحظے کی صحبت انسان کو ہمیشہ کے لیے جنت دے دیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم سے دور کر دیتی ہے۔ تو اس لیے حضرت معاویہ عظیم ہے۔ نمبر 2، شرف صحابیت کی وجہ سے کہ یہ صحابی رسول ہیں۔ نمبر 3، حضرت معاویہ عظیم ہیں۔ کیسے عظیم ہیں؟ کاتب وحی ہونے کی وجہ سے، شرف کاتب وحی حضرت معاویہ وہ صحابی ہے جس کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے۔ اپنے ہاتھ کے ساتھ قرآن کو لکھا کرتے تھے۔ جو وحی جبریل لاتا ہے، اس وحی کو نبی معاویہ کو بلاتے، اپنے ساتھ بٹھاتے اور کہتے معاویہ لکھو، جبریل یہ پیغام لایا ہے۔ حضرت معاویہ عظیم ہیں۔ توجہ، کیسے عظیم ہیں؟ اس لیے کہ کاتب وحی ہیں۔ یہ قرآن حضرت معاویہ نے لکھا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ سمجھیں گے۔ توجہ، 3 لفظ بولوں گا۔ نمبر 1، قرآن کو کلام اللہ بھی کہتے ہیں، قرآن کو قرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کو کتاب بھی کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب۔ توجہ، ایک لفظ کلام ہے، ایک لفظ قرآن ہے، ایک لفظ کتاب ہے۔ جب اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے یوں نہیں فرمایا الف لام میم ذالک الکلام، اس کلام میں شک نہیں۔ الف لام میم ذالک القرآن، قرآن میں شک نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب میں شک نہیں۔ فرق کیا ہے؟ کتاب کہتے ہیں لکھنے والے کو، جس کو لکھا جائے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ اگر رب قرآن کو پڑھے تو اسے کلام اللہ کہتے ہیں، اگر محمد الرسول اللہ پڑھے تو اس کو قرآن کہتے ہیں، اگر کوئی اس کو لکھے تو اس کو کتاب اللہ کہتے ہیں۔ رب کو پتا تھا ایسے لوگ بھی آئیں گے جو میری بات میں تو شک نہیں کریں گے اور محمد الرسول اللہ کے پڑھے ہوئے قرآن پہ بھی شک نہیں کریں گے، لیکن معاویہ بن ابو سفیان جو قرآن لکھ رہا ہے، اس کے لکھنے پہ لوگ شک کریں گے۔ تو اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب، لوگوں جس طرح میں رب نے قرآن پڑھا تو یہ کلام اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ نے پڑھا تو یہ قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، جس کو معاویہ بن ابو سفیان لکھتا ہے، اس کتاب میں بھی شک نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ عظیم ہیں، عظیم ہیں۔ الف لام میم نکتے کی بات ہے، اللہ نے کتاب کہا کیونکہ معاویہ لکھ رہا تھا، زمانہ اس پہ بڑا چڑھتا ہے۔ معاویہ کا نام کیوں لیتا ہے؟ معاویہ کا نام کیوں لیتا ہے؟ اللہ نے کہا معاویہ تیری شان میں قرآن کے پہلے لفظ سے ثابت کروں گا ذالک الکتاب، جو معاویہ کتاب لکھتا ہے
قرآن لکھتا ہے، اس کے لکھنے میں شک نہیں ہے۔ جبریل امین آئے، نبی نے پوچھا جبرائیل میں کس سے قرآن لکھواؤں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ معاویہ سے لکھواؤ، معاویہ امانت دار ہے۔ پھر رب لم یزل نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ اور جا کے پیغام دے دو، فَإِنَّهُ أَمِينُ اللَّهِ وَنِعْمَ الْأَمِينُ، یہ معاویہ اللہ کا امانت دار ہے اور اچھا امانت دار ہے۔ جس کو رب امانت دار کہے، آج 1400 سال بعد کوئی چوڑا کہہ دے معاویہ امانت دار نہیں ہے تو تیرے کہنے سے کیا ہوگا؟ جس کو نبی بھی امین کہے، رب بھی امین کہے، نبی بھی امین کہے، رب بھی امین کہے، اور آج کا بندہ کہتا ہے معاویہ کے نام سے مجھے چڑ ہے، نعوذ باللہ معاویہ کا نام مت لو۔ جی معاویہ نے کیا کیا ہے؟ معاویہ آج یہودی بھی سڑتا ہے، عیسائی بھی سڑتا ہے، ہندو بھی سڑتا ہے، رس بھی سڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاویہ بن ابو سفیان ایسا شخص دنیا میں آیا تھا جس نے کسی یہودی کو سر اٹھانے نہیں دیا، کسی عیسائی کو سر اٹھانے نہیں دیا، کسی خارجی کو سر اٹھانے نہیں دیا، کسی رافضی کو سر اٹھانے نہیں دیا۔ جو بھی فتنہ اٹھتا تھا اس کا سر قلم کر دیتا تھا۔ آج دنیا اس لیے چڑھتی ہے کہ معاویہ کا نام بڑا بھاری ہے، معاویہ کا نام بڑا بھاری ہے، تم جا کے معاویہ کا نام رکھو۔ پر وہ کیا کہا مولانا صاحب نے کہا معاویہ کا نام تو ایسا نام ہے کہ یہ ایک بہترین مشین کی مانند ہے۔ معاویہ نام کا نعرہ لگاؤ، جو دیکھ کے ہنس پڑے، نام سن کے خوش ہو جائے، سمجھو کہ حلالی ہے، جو ڈرا دو سمجھو کہ حرامی ہے۔ حلال حرام کے خون کا پتہ معاویہ بتائے گا، حلال حرام کے خون کا پتہ معاویہ بتائے گا کہ یہ حلالی ہے یا حرامی ہے۔ معاویہ کا نام آئے، اگر تیرے چہرے پہ مسکراہٹ آئے تو سمجھ لے خون حلالی ہے، اگر چہرہ مرجھا جائے تو سمجھ لے حلالی نہیں، کسی کا قصور ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ معاویہ عظیم ہے۔ میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں، حضرت معاویہ عظیم ہے۔ نمبر 4، قرابت رسول اللہ کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے، اس لیے عظیم ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ 5ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد مناف ہے، معاویہ کے دادے کا نام عبد مناف ہے، نیچے سے تنا تو ایک ہے، اوپر سے شاخیں علیحدہ علیحدہ ہیں، درخت نیچے سے ایک ہوتا ہے، اس کی ٹہنیاں ہزاروں ہوتی ہیں، حقیقت میں ایک ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بھی عبد مناف ہے، معاویہ کا دادا بھی 5ویں پشت میں عبد مناف ہے۔ معاویہ کی عظمت کا پہلو یہ ہے، یہ رسول اللہ کا رشتہ دار ہے۔ میں ایک اور بات کرتا ہوں، نبی کے وجود کی وجہ سے اس کائنات کو وجود ملتا ہے، نبی کے قرب کی وجہ سے کائنات کو مقام ملتا ہے، نبی کے وجود کی وجہ سے کائنات کو مقام ملتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ تیرے وجود کی وجہ سے کائنات کو وجود ملا ہے، تجھے جو وجود ملا ہے والدین کی وجہ سے ملا ہے، والدین کو جو وجود ملا ہے وہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ملا ہے، آدم علیہ السلام کو جو وجود ملا ہے وہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے ملا ہے۔ کیوں؟ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، 40 سال سجدے میں روتے رہے، زمین اتنی تر ہوئی، ہاجوں سے اتنی تر ہوئی، آنسوؤں سے اتنی تر ہوئی کہ زمین کے نیچے سے گھاس اگ آیا۔ پھر جب رب کے سامنے حاضر ہوئے، اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ محمد کے صدقے سے، محمد کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے پوچھا آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ کیف عرفت، تو نے محمد کو کیسے جانا؟ آدم علیہ السلام کہنے لگے الہی جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو آپ کے عرش پہ لکھا، میں نے یہ نام دیکھا تھا، مجھے پتا چل گیا تھا یہ بہت بڑی کوئی ہستی ہوگی جو اللہ کو بڑی ہی محبوب ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا
لولا محمد ما خلقتک آدم اگر محمد نہ ہوتے تجھے پیدا نہ کرتا، اگر محمد نہ ہوتے تجھے پیدا نہ کرتا۔ پتہ کیا چلا؟ محمد کے وجود کی وجہ سے کائنات کو وجود ملتا ہے، محمد کے قرب کی وجہ سے، محمد کے قرب کی وجہ سے انسان کو مقام ملتا ہے۔ دو قسم کا رشتہ نبی سے جڑتا ہے، ایک رشتہ ایمان کا ہے، ایک رشتہ خون کا ہے۔ جب خون کا رشتہ بھی مل جائے، ایمان کا رشتہ بھی ملے، یہ نسبت دوہری ہوتی ہے، اس کا اجر بھی دوہرا ہے۔ اگر نسبت ایمان کی ہو، یہ نسبت عطائی ہے، تو اس کا مقام بھی عطارا ہے۔ توجہ، حضرت بلال آتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نسبت ایمان کی ہے، مقام بھی نیچے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، ایمان لایا ہے، یہ رشتہ ایمان کا ہے، نسبت عطاری ہے، اب ان کا مقام بھی عطارا ہے۔ لیکن ادھر چل، حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اپنی بیٹی حضرت عائشہ محمد رسول اللہ کے نکاح میں دی ہے، کلمہ پڑھا ہے، ایمان کا بھی رشتہ ہے، خون کا بھی رشتہ ہے، مقام دوہرا ہے، مقام بلند ہے۔ حضرت عمر ہیں، ایمان لاتے ہیں، نسبت ایمان کی بھی ہے، نسبت خون کی بھی ہے، اپنی بیٹی حفصہ نبی کے نکاح میں ہے، نسبت ایمان بھی ہے، نسبت خون بھی ہے، دو نسبتیں ملی، مقام بڑا بلند ہے۔ حضرت عثمان آئے، کلمہ پڑھا، دو نسبتیں ہیں، ایک ایمان کی نسبت ہے، ایک خون کی نسبت ہے۔ نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں آئیں، دو نسبتیں بڑھ گئی، عجب مقام بھی بڑھ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ آئے، ایمان لائے، ایک نسبت ہے، پھر نبی کی بیٹی سے نکاح کیا، خون کا رشتہ ہوا، نسبتیں دو ہوئی، مقام بھی بڑھ گیا۔ جب حضرت معاویہ آئے، ایمان بھی لاتے ہیں، اپنی بہن ام حبیبہ رملہ یہ نبی کے نکاح میں آتی ہے، تو پھر میں کہتا ہوں معاویہ ایمان بھی ہے، معاویہ مامو بھی ہے۔ حضرت معاویہ کا لقب ہے خال المسلمین، نسبت برادری سید خال المسلمین، تمام مسلمانوں کا مامو، تمام مسلمانوں کا بھیا۔ اب کسی کو چڑ ہو جائے تو اپنے مامے کو چڑ ہو جائے تو سوچنے کی بات ہے نا بھیا، خال المسلمین، تمام مسلمانوں کا مامو۔ حضرت معاویہ عظیم ہے، حضرت معاویہ عظیم ہے، کیسے عظیم ہے؟ کیا بات ہے، کیسے عظیم ہے؟ اسلام کو ظاہری طور پر، باطنی طور پر نبی کی بعثت کے مقصد کو پورا اگر دنیا میں کسی نے کیا ہے تو وہ معاویہ بن ابو سفیان ہے۔ توجہ رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا گاڑا ہے، اسلام پھیلا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں 11 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کا دور آیا، 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا ہے۔ اس پاکستان کے اس طرح کے 45 ملک بنے، حضرت عثمان کی اکیلے کی حکومت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ آئے، ان کے زمانے میں اسلام دور دور تک نہیں پھیلا، آپس کی اندر کے معاملات کی وجہ سے۔ پھر حضرت حسن آئے، وہ بھی اندر کے معاملات چلتے رہے۔ پھر حضرت معاویہ بن ابو سفیان آئے تو 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر محمد کے اسلام کو نافذ کر۔ سوچو تو صحیح، سب سے زیادہ تکلیف انگریز کو، ہندو کو کس وقت ہوئی؟ جب حضرت معاویہ اور حضرت کی لڑائی ہوئی۔ نہ خوشی کب ہوئی؟ جب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ ناراضگی کب ہوئی؟ اس وقت ہوئی جب معاویہ بن ابی سفیان نے 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر اسلام کو نافذ کر۔ آج دنیا معاویہ سے کیوں سڑتی ہے؟ حضرت معاویہ کے نام سے کیوں مرتے ہیں؟ معاویہ کے نام سے کیوں مرتے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ محمد کے دین کو اگر پھیلایا ہے تو معاویہ بن ابو سفیان بنتا ہے۔ معاویہ عظیم ہے، حضرت معاویہ عظیم ہے۔ جی کیسے عظیم ہے؟ شرافت
محبوبیت رسول کی وجہ سے۔ کیسے؟ توجہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاویہ سے بڑا پیار ہے، اس لیے عظیم ہے۔ تو کہے گا مولوی صاحب دلیل دے، میں حدیثیں پیش کروں گا۔ نمبر 1، حدیث نمبر 1 کنز الامال کی جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 87 پہ حدیث آتی ہے، اللہم علمہ الکتاب والحساب ووکل لہ بالبلاد وقہ الاذى۔ الہی دعا کون کر رہا ہے؟ دنیا جہان کا سردار محمد رسول اللہ دعا کر رہا ہے، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے دے۔ توجہ رکھنا، معاویہ کو کتاب کا علم دے دے۔ کتاب کے علم کی کتنی طاقت ہے؟ پارہ نمبر 16 میں آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا ملکہ بلقیس چل پڑی ہے، واقعہ کو مختصر کرتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے، ملکہ بلقیس چل پڑی ہے، اس کا تخت کون لائے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا، قبل ان تقوم من مقامی، وہ کہنے لگا آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے، میں ملکہ بلقیس کا یمن سے تخت لا کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں، اس سے بھی ذرا جلدی کرو۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک چپکیں گے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ تیسرا بندہ کھڑا ہوا، قال الذی عنده علم من الکتاب، قال الذی عنده علم من الکتاب، قرآن کہتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ حضرت سلیمان کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لا کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کتاب کے علم کی پاور ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا نبی نے فرمایا، یا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے، معاویہ کو کتاب کا علم دے۔ یہ جو کتاب کا علم ہے تو سمجھتا نہیں ہے اس میں کتنی پاور ہے۔ الہی معاویہ کو جب کتاب کا علم کیوں دے؟ اس لیے کہ انسان جب بادشاہ بن جاتا ہے اگر وہ عالم نہ ہو تو اس کو محتاجی پڑتی ہے علماء سے فتویٰ لینے کے لیے۔ نبی نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، الہی معاویہ بادشاہ تو بنے گا، اس کو کتاب کا علم دے دے، علماء کا محتاج نہ بنا۔ اچھا، جب بندہ بادشاہ بن جائے پھر بادشاہ بننے کے بعد اگر بندے کو ریاضی نہ آتی ہو تو منشی دھوکہ دے دیتا ہے۔ نبی نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب، الہی معاویہ کو حساب کا علم بھی دے دے، اس کو کوئی دھوکہ نہ دے، اس کو منشی دھوکہ نہ دے سکے۔ حساب کا علم آ گیا، ریاضی کا علم آ گیا۔ اچھا الہی، پھر اللہ نبی نے دعا کی وَمَكِّن لَهُ بِالْبِلَادِ، الہی معاویہ کو بڑے بڑے لمبے لمبے شہروں میں حکومت دے دے۔ اللہ نے حکومت دے دی، 64,65,000 مربع میل پہ حکومت دے دی۔ آج اگر کوئی مدرسہ چلاتا ہے 4,000 کی تعداد ہو، کمی بیشی ہو جاتی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا الہی جب معاویہ کو اتنی بڑی حکومت دے گا تو وقیہ العذاب، معاویہ کو جہنم کے عذاب سے بھی بچا دے۔ اگر کمی کوتاہی ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے، وقیہ العذاب، تمہارا ایمان ہے کہ نبی کے منہ سے نکلے بہت مانتے بھائی آپ؟ اللہ کے نبی نے خود فرمایا وقیہ العذاب، معاویہ کو عذاب نہیں ہوگا بھائی آپ کہاں جائے گا جنت میں۔ وقیہ العذاب، معاویہ کو عذاب سے بچا دے۔ تو حضرت معاویہ عظیم ہے، حضرت معاویہ عظیم ہے۔ پہلی بات چل رہی تھی حضرت معاویہ عظیم ہے۔ کیسے عظیم ہے؟ ام ہانی کے گھر میں، بخاری جلد ثانی میں روایت ہے، آپ سو رہے تھے، بیدار ہوئے تو ہنسنے لگے۔ ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ کیوں خوش رہے، کیوں آپ ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میری امت کا ایک لشکر جہاد کرے گا، بحری بیڑے پہ جہاد کرے گا، جہاد میں پہلے جہاد کرے گا، تو میں دیکھ رہا ہوں وہ جنت میں جائے گا۔ ام حرام نے دعا کرائی یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ نے دعا کی، وہ اس میں شامل ہوئی، وہیں ان کی شہادت ہے، وہیں وہ شہید، وہیں ان کی قبر بنی۔ لیکن دیکھنا یہ آپ نے فرمایا تھا اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، جو سب سے پہلے سمندروں میں جہاد کرے گا اس پہ جنت واجب ہے۔ اس لشکر کا سپہ سالار اگر کوئی تھا تو معاویہ بن ابو سفیان۔ تو معاویہ عظیم ہے۔
حضرت معاویہ عظیم ہے. کیسے عظیم ہے؟ آپ نے فرمایا ٹائم ہی نہیں ہے. حضرت معاویہ عظیم ہے، ابن ماجہ میں ہے. آپ نے فرمایا یبعث اللہ یوم القیامت علیہ رداء من نور ایمان. معاویہ تو وہ ہے جب قیامت کے دن اٹھے گا اس پر نور ایمان کی اللہ چادر ڈالے گا. تو حضرت معاویہ عظیم ہے، عظیم ہے. ابو بکر و عمر سے نبی نے مشورہ مانگا، مجھے مشورہ دو، یہ مشورہ دو. مجموع الزوائد کے صفحہ نمبر 335 پہ روایت ہے، شیخین سے مشورہ مانگا، وہ چپ کر گئے. وہ کہنے لگے اللہ عالم، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. پھر آپ نے فرمایا ادعوا معاویہ فإنہ قوی امین. معاویہ کو بلاؤ، وہ مشورہ دینے میں کبھی بھی ہے، امانت دار بھی ہے. حضرت معاویہ عظیم ہے، حضرت معاویہ عظیم ہے. آپ نے فرمایا احلم امتی، احلم من امتی معاویہ بن ابی سفیان. میری امت میں سب سے زیادہ حلم والا معاویہ بن ابی سفیان ہے. میں واقعہ کو شارٹ مختصر کرتا ہوں. خراسان کا شہزادہ آیا، نبی کو کہنے لگا میں نے آپ کو گفٹ دینا ہے، اپنے ساتھ نوکر اور خادم بھیجو، میں اس کو وہاں سے گفٹ دوں گا. آپ نے سامنے حضرت معاویہ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا معاویہ جاؤ. بولو جو کیا بات ہے، معاویہ جاؤ اس کے ساتھ. حضرت معاویہ کا جوتا اس طرف پڑا تھا، وہ اس طرف کھڑا تھا. حضرت معاویہ نے سوچا اگر جوتے کی طرف جاؤں تو ٹائم نہیں ہے، پاؤں ننگے چل پڑے، پاؤں ننگے چل پڑے. لیکن وہ شہزادہ گھوڑے پہ بیٹھا تھا. حضرت معاویہ نے کہا مجھے اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھا لینا. اس نے کہا تو کمی ہے، تو نوکر ہے اور خادم ہے، میں سردار ہوں، میں شہزادہ ہوں، میں تجھے گھوڑے کے اپنے گھوڑے کے ساتھ کیسے بٹھاؤں؟ گھوڑے پہ نہیں بٹھایا. پھر گھوڑے کو تیز دوڑایا. حضرت معاویہ نے فرمایا اپنا جوتا مجھے دے دے، یہ عرب کی تپتی ہوئی ریت ہے. کہتا تو غلام اور کمی ہے، میں تجھے کیسے جوتا دے دوں؟ پھر حضرت معاویہ نے فرمایا اچھا جوتا نہیں دیتا تو پھر اپنے گھوڑے کو ایسا کر لے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. وہ کہنے لگا میں ایک غلام کے لیے گھوڑے کو ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت معاویہ دوڑتے رہے، گھوڑا بھی دوڑتا رہا. ہدیہ لیا، پاؤں سے خون بہ رہے تھے. نبی کو ہدیہ پیش ہوا. زمانہ گزرتا معاویہ بن ابو سفیان تخت خلافت پہ آئے. وہاں خراسان پہ صحابہ نے حملہ کیا، 4000 قیدی بنے، کتنی بکریاں اور اونٹ قیدی ہوئے. وہی شہزادہ قید ہو کے آیا، حضرت معاویہ کے سامنے گزر رہا تھا، تخت پہ بیٹھے تھے. حضرت معاویہ کی نظر پڑی، فرمایا اس قیدی کو شاہی مہمان خانے میں لے جاؤ، اس کا اعزاز و اکرام کرو. اس کا اعزاز و اکرام کیا. وہ شہزادہ سوچنے لگا میرے ساتھ ایسا اعزاز و اکرام کیسے؟ پھر دوسرے دن سامنے کھڑا کیا، پوچھا مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. پہچانتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. کہا ظلم کرنے والے پہچانتے نہیں ہیں، سہنے والے پہچانتے ہیں نا بھیا. وہ اب شہزادے سے پوچھا مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. کہا یاد کرو وہی نبی کا غلام، وہی نبی کا کمی، وہی نبی کا نوکر جو تیرے ساتھ دوڑ رہا تھا. تو نے اونٹ پہ نہیں، گھوڑے پہ نہیں بٹھایا تھا، اپنا جوتا بھی نہیں دیا تھا، گھوڑے کو ایسا بھی نہیں کیا تھا. اس کی آنکھیں کھل گئی، اس کی آنکھیں کھل گئی. ہاں یہ کیا ہوا؟ حضرت معاویہ نے کہا 10,000 اشرفیاں لاؤ. 10,000 10 لاکھ بن جائے. 10,000 اشرفیاں دی اور کہا چلو تجھے رہا کیا. تھوڑا سا دور کیا پھر واپس پلٹا. کہنے لگا میں نے تیرے ساتھ کیا کیا، تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ حضرت معاویہ نے فرمایا ہاں سن، وہ تیرے بڑوں کا بنایا ہوا سبق تھا، یہ میرے محمد رسول اللہ کا بنایا ہوا سبق ہے. تو حضرت معاویہ عظیم ہے. احلم من امتی، میری امت میں سب سے زیادہ حلم والا، بردباری والا معاویہ بن ابو سفیان ہے. آخری بات کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. تو معاویہ عظیم ہے. کیسے عظیم ہے؟ حضرت حسن، حضرت حسین نے اپنے باپ حضرت علی کی مسند دمشق کی جامعہ مسجد میں کے ممبر پہ معاویہ کو اوپر بٹھایا، نیچے حضرت حسن بیٹھے، ایک طرف حضرت حسین بیٹھے. پھر کہا معاویہ ہاتھ بڑھایا، اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ پہ حضرت نے حسن نے بھی ہاتھ رکھا، حسین نے بھی ہاتھ رکھا. دونوں نے ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے بتا دیا ہم کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہیں.
حضرت معاویہ عظیم ہے، آج 1400 سال کے بعد کم نہیں اٹھتا ہے جس کی گھر میں پوچھ نہیں ہے، اپنی نسل کا پتہ نہیں، اپنی اصل کا پتہ نہیں، کہتا ہے معاویہ کو نہیں مانتا، معاویہ کی حضرت علی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اس کو نہیں مانتا۔ اگر آج تجھے غیرت ہے، اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ تو نہیں بیٹھتا، اس کے ساتھ بات نہیں کرتا، کھانا نہیں کھاتا، بیٹھتا نہیں ہے، میں کیسے مان جاؤں؟ جو حسن اور حسین غیور تھے، غیرت کے بادشاہ تھے، اگر ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تو کبھی بھی باپ کی خلافت پہ ان کو بٹھاتے نا، بٹھایا کہ نہیں بٹھایا بھائی؟ پتہ کیا چلا؟ اگر کوئی آج بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے حسن سے اور حضرت علی سے اور حضرت حسین سے محبت ہے، میں اس کو کہتا ہوں اگر تمہیں ان سے محبت ہے تو جنہوں نے حسن اور حسین نے معاویہ کو مانا ہے تو بھی مان دے۔ سیدھی سی بات ہے نا بھیا، جن کو انہوں نے مانا ہے تم بھی مان لے۔ ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پہ کروڑوں احسانات ہیں۔